Subscribe to MHQ Islamic World and press the bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین و سامعین، آج شب برات کے اعتبار سے سوال ہے کہ شب برات میں عبادت کرنا اور اگلے دن روزہ رکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بعض لوگ اس کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں یہ کہیں ثابت نہیں ہے، تو ان راتوں میں جلسے جلوس اور باقاعدہ اجتماع کی صورت میں محفل وغیرہ نہ کی جائے. تو اس کے بارے میں تمام احباب سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ ہم اس جہاں میں آئے کس لیے ہیں. تو قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو جواب مل جائے گا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. رب نے ہمیں اس جہان میں عبادت کے لیے ہی بنایا ہے، عبادت کے لیے ہی بھیجا ہے کہ یہاں عبادت کریں، رب کی معرفت حاصل کریں. تو یہ کوئی بھی رات ہو، اگر کوئی آدمی عبادت کی نیت سے مسجد میں آ جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کے اوپر اعتراض اس طرح نہ کیا جائے، کیونکہ ہم آئے اس جہاں میں عبادت کے لیے ہیں. تو عبادت کی نیت سے اگر جلسے جلوس کیا جاتے ہیں، اجتماع کیا جاتا ہے تاکہ چند احباب مل کر ذکر اذکار کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اور ویسے بھی کسی خاص موقع پر عبادت کرنا یہ صحابہ کی بھی سنت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے. مثلا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف گئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ یہود یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، 10ویں محرم الحرام کا وہ روزہ رکھتے تھے. تو سرکار نے علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے وجہ پوچھی کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن فرعون سے نجات دی تھی، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس خوشی میں روزہ رکھتے تھے، تو ہم ان کی تقلید کرتے ہوئے، ان کی موافقت کرتے ہوئے تو ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ سے فرمایا کہ ان کی نسبت ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موافقت اختیار کریں. تو صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی 10ویں کا روزہ رکھیں گے تو ان کے ساتھ مشابہت تو ہو جائے گی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ آپ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا بھی ساتھ روزہ رکھ لیں. تو اس حدیث پاک سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے یہ فرعون سے نجات عطا کی تھی، ایک اہم واقعہ ہے، تو اس کی یاد میں عبادت کی جا رہی ہے. تو شب معراج ہو، وہاں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کرائی، عجائبات دکھائے، قدرت کی نشانیاں دکھائیں، رب قدوس نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، دیدار عطا کیا. تو وہ بھی ایک اہم رات ہے. اگر اس رات کو عبادت کرتا ہے، صبح کو روزہ رکھتا ہے، تو یہ بھی اسی کے تحت آ جائے گا. اور اسی طرح شب برات ہے، تو شب برات کی ویسے بھی بڑے فضائل ہیں، فضیلتیں ہیں شب برات کی. تو اس رات اگر کوئی اجتماع کرتا ہے اور عبادت کی نیت سے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے تاکہ ان کی کوئی اصلاح ہو، اصلاحی بیان ہو جائے، وہ ذکر اذکار کریں، نوافل پڑھیں، تو یہ اس سے کئی گنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اگر اکٹھا نہ کیا جائے وہ ایسی خرافات میں مبتلا رہیں. تو آپ خود ذرا عقل سلیم سے سوچیں کہ جو لوگ یہ اہتمام کرتے ہیں، نوجوانوں کو ان راتوں میں بلا کر مسجد میں لے آتے ہیں، ویسے مسجد سے لوگ دور ہیں، ویسے قریب آتے نہیں، تو ان راتوں میں کم از کم ان کو قریب کر کے لے آتے ہیں. یہ کون سا گناہ کر رہے ہیں؟ آپ خود سوچیں. تو بھائی عبادت کر رہے ہیں، ثواب کا کام کر رہے ہیں، اس میں اعتراض کرنے کی ضرورت ہی آپ کو کیا ہے کہ کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے ثابت نہیں ہے. بھائی اپنے اس عقل سے نہ سوچیں، آپ ذرا اس کی
حقیقت کی طرح بھی دل سے سوچیں کہ فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ جب اکٹھے ہوئیں گے مسجد میں آ جائیں گے تو یہ کیا کریں گے؟ وہاں مسجد میں کوئی برائی کر رہے ہیں، مسجد میں گانے بجا رہے ہیں، مسجد میں گپا لگا رہے ہیں، یا وہاں سوشل میڈیا چلا ہوا ہے، یا شراب نوشی کر رہے ہیں، مسجد میں کیوں سب برا کام کر رہے ہیں؟ تو مسجد کا ذکر اذکار ہی کر رہے ہیں، نیکی کا کام ہی کر رہے ہیں، بجائے اس کی اگر اس رات بھی ان کو جمع نہ کیا جائے تو ویسے عام معمول کی زندگی میں وہ سوشل میڈیا پر استعمال کر رہے ہیں، کوئی چوک پر بیٹھا رہے، کوئی پھٹے پر بیٹھا رہے، کوئی اس طرح گپیں کرتا رہے، دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا رہے، تو وہ تو گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ تو ان راتوں میں ان کو وہاں سے روک کر اگر کوئی اللہ کے نیک بندے علماء کرام ان کو مسجد ملنے آتے ہیں تو ان کے اوپر اعتراض نہ کیا جائے کہ آپ ان کے اوپر پھر اعتراض کرتے ہیں، اعتراض نہ کریں۔ ان کو نوجوانوں کو تو ضرورت ہے، آپ لے آئے، وہ ویسے بھی مساجد سے دور بھاگتے ہیں، مولوی سے دور بھاگتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کسی بہانے سے ان راتوں کی برکت سے آپ ان کو قریب لے آئیں گے۔ جب ایک رات آپ ان کو مسجد میں لے آئیں گے پھر رب قدوس بڑا ہی کریم ذات ہے، وہ ان کے دل میں نور ایمان کی شمع کو روشن فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان راتوں کی برکت سے ان کو ہمیشہ ہمیشہ مسجد میں آنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور ویسے بھی 15 شوال کی کافی فضیلتیں ہیں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشاد گرامی ہے کہ جب نصف شعبان کی رات یعنی 15 شعبان کی رات آتی ہے تو سرکار نے فرمایا فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، کہ جب یہ 15 شعبان کی رات آئے، یہ بڑی بابرکت رات ہے، اس کی راتوں کو قیام کیا کرو، رات قیام میں گزر جائے، یعنی نوافل پڑھتے ہوئے، رکوع سجود قیام کرتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے رات گزر گئے۔ جب صبح ہوئے تو صوموا نہارا، اس صبح کے دن اس کا روزہ بھی رکھنا ہے۔ مزید حدیث کے لفظ ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ رات ہے کہ پروردگار اپنے شیان شان اس آسمان دنیا پہلے آسمان کے اوپر جلال فرماتا ہے، نزول جلال فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منادی دی جاتی ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اس کو رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی اولاد مانگنے والا اس کو اولاد عطا کی جائے، ہے کوئی مصیبت سے شفا حاصل کرنے والا اس کو مصیبت سے چھٹکارا دے دیا جائے، ہے کوئی اپنی بخشش کا طلبگار آج کی رات اس کے گناہ معاف کر دیے، اس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے والا اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا جائے، ہے کوئی بہشت کا ٹکٹ حاصل کرنے والا، جنت کا ٹکٹ حاصل کرنے والا کہ اس کو جنت کا ٹکٹ عطا کر دیا جائے۔ تو یہ رات شام سے لے کر صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دی جاتی ہے۔ تو وہ لوگ خوش قسمت ہیں، میں سمجھتا ہوں خوش بخت ہیں لوگ، اچھے نصیب والے ہیں لوگ جو بالخصوص ان راتوں میں مساجد میں جا کر شب بیداری کرتے ہیں، نوافل میں گزار دیتے ہیں۔ ویسے انسان کی زندگی خواب غفلت میں یار گزر رہی ہے، تو کم از کم ان راتوں کا لحاظ کریں، لوگوں کو خدا را اس طرح کے اعتراضات کر کے، غلط پروپیگنڈا کر کے کہاں سے ثابت ہے کیوں جمع کریں وغیرہ، لوگوں کو مساجد سے یا دور نہ کریں، ان کو خدا را ایسا طریقہ آپ استعمال کریں کہ لوگ مساجد کے قریب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ تو امید ہے کہ میری گفتگو آپ کو سمجھا گئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب